الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا چو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز حضرت علامہ احمد وارثی صاحب نقیب محفل شورا اسلام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت غنی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فتح، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں منعقد ہے۔ آپ نے مجھ سے بیشتر بہترین خطاب سماعت کیا، اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم عبقری شخصیت حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننا ہے۔ بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی، اللہ رب العزت
ہماری اور آپ کی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ ہم لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اس کا صلہ آپ کو دونوں جہان میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عطا کرے۔ آمین۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری چھوٹی سی عرض ہے کہ اپنے موبائلوں کو آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بڑے کیمرے پر بیان ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو جتنے بیانات چاہیے، جس کے چاہیے، سب آپ کو ریکارڈڈ بیان مل جائیں گے۔ جب اتنی اچھی کوالٹی میں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ حضرات وہاں سے لے لیجئے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ موبائل پر ہوتی ہے، بیان پر نہیں ہوتی، تو آپ یہاں موجود رہ کر بھی غیر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت دیر تک گفتگو نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ میرے بعد آپ کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننا ہے، اس لیے بہت مختصر میں جتنی دیر تک آپ کا ذوق اور شوق سلامت رہا اتنی دیر میں گفتگو مکمل ہوگی۔ آپ سب کی توجہ، میری ماں اور بہنوں کی توجہ، اہل منبر کو میں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ پرہیزگار ہیں، میں صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، اللہ کے سچے رسول، میرے اور آپ کی آقا و مولا، آخری نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ انسان مرنے کے بعد جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ ہر انسان کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ ہر انسان کو منزل دنیا میں چننا ہے۔ کون سی منزل ہے وہ؟ آخرت وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، آخرت وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت میں دو ہی منزل ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہم فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طریقے سے فیصلہ کرنے کا الیکشن کا دن ہوتا ہے، الیکشن میں آپ کسی کا سلیکشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی گویا کہ الیکشن کے طور پر ہے۔ یہ دنیا بھی سلیکشن کے لیے ہے کہ یہاں آ کر کے انسان اپنے لیے کون سی منزل چنتا ہے۔ منزلیں صرف دو ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی منزل آپ چاہتے ہیں۔ ایک جنت ہے اور جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایک جنت ہے، جنت میں نعمت ہی نعمت ہے، ایک جنت ہے، جنت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ جنت ایسی جنت ہے، اللہ اکبر، کہ وہاں کی نعمتوں کا عالم یہ ہے، وہاں کی نہریں ہیں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں، وہاں پہ حوریں ہیں دنیا کے حسن و جمال کی طرح نہیں، وہاں پر برکتیں ہیں دنیا کی برکتوں کی طرح نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پر محلات ہیں۔ جنت اسے کہتے ہیں، ایک ادنا جنتی کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کا حال یہ ہوگا، یہ ہماری دنیا سے تقریباً 7 درجہ بڑی وہ جنت ہوگی جو ادنا جنتی کو دی جائے گی۔ اور بڑی بات یہ ہے، اللہ اکبر، اس میں ایسے محلات ہوں گے جو یاقوت، زبرجد اور اس کے بعد اللہ اکبر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ انسان وہاں جو چاہے گا اس کو وہاں وہ نعمت ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں آپ جس ولی کا دیدار کرنا چاہیں گے اس ولی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا، جس نبی کی زیارت کرنا چاہیں گے اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ سید الانبیاء کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، صرف نبی کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ جنت میں خدا کا بھی دیدار ہوگا۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
वसल्लम हम अपने अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? तो आका फरमाते हैं कि जैसे तुम आसमान पर चांद देखते हो उसी तरह तुम अल्लाह का दीदार करोगे, यानी कि कोई हिजाब नहीं होगा, कोई पर्दे नहीं होंगे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। ऐ उलमा के पीछे, ऐ सादात के पीछे, ऐ पीरों के पीछे भागने वालों, उनकी ज़ियारत के लिए 200-200, 300-300 किलोमीटर का सफर तय करने वालों, वो दिन कैसे मजे के दिन होंगे कि जब खुदा का सामना होगा, उसके महबूब का सामना होगा और हमारी आंखों से हम अल्लाह का भी दीदार करेंगे और उसके रसूल का भी दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर। ये जन्नत है, लेकिन आज मेरा उन्वान जन्नत नहीं है और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं एक मंजिल तो जन्नत है और दूसरी मंजिल जहन्नम है। आपको चुनना है, जन्नत में अल्लाह का दीदार, जन्नत में रसूलुल्लाह का दीदार, जन्नत में खुशियाँ ही खुशियाँ, जन्नत में नेमतें ही नेमतें, जन्नत में बरकतें ही बरकतें। लेकिन एक वादी है जिसका नाम जहन्नम है और याद रखना कोई कहानी किस्सा नहीं बल्कि सच्ची सच्ची बात है। अब मंजिल आ रही है अल्लाह अकबर एक और जिसे जहन्नम कहते हैं। और ये जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर वक्त रहा तो आखिर में हम खुद गौर करेंगे कि हम जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं या हम जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं, हम किसके रास्ते पे चल रहे हैं। हम यहीं पर बैठे बैठे एहतिसाब करेंगे, क्योंकि ये महफिल भीड़ इकट्ठा करने की महफिल नहीं है, ये महफिलें सैर और तफरीह की महफिलें नहीं है, ये महफिलें हंसी मजाक की महफिलें नहीं है, ये महफिलें लतीफा कोई की महफिलें नहीं है, ये महफिलें खुद एहतिसाबी की महफिल है, ये महफिलें खुद को पहचानने की महफिल है, ये महफिलें अल्लाह अकबर खुदा की मारिफत की महफिल है। एक वादी है, एक वादी है, एक मंजिल है जिसको जहन्नम कहते हैं। और ये जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। जहन्नम की आग अल्लाह अकबर इंसान और पत्थरों से भड़काई जाएगी। जानते हैं ये जहन्नम क्या है? आगे जरा दिल के कानों से सुन लो। लोगों से नफरत करने वालों, कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत कर लो। लोगों पर नुक्ताचीनी करने वालों, कम से कम अपनी आखिरत की फिक्र तो कर लो। दुनिया की मोहब्बत में डूब कर आखिरत को भुलाने वालों, अपने सच्चे नबी का फरमान सुन लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी, आखिरी नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे कम अजाब, सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजिर और नासिर नबी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का, सबसे कम अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां किसको पहनाई जाएगी? जिसको सबसे कम अजाब होगा, जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, उसको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। और जहन्नम की आग क्या है? तो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा उस आग के अंदर हरारत है जिसको जहन्नम की आग कहते हैं। अल्लाहु अकबर। सिगरेट के चटके से बेकरार होने वालों, माचिस के चटके से बेचैन होने वालों, मोमबत्ती के चटके को बर्दाश्त करने की ताकत न रखने वालों, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग तेज है। और मेरे आका फरमाते हैं सबसे कम, सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी। और सच्चे गैबदान नबी फरमाते हैं जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो आग की जूती की वजह से उसके सर पर असर ये होगा कि उसके दिमाग में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे
رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اللہ اکبر. جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے ویسے آگ کی جوتی پہنانے کے بعد اس انسان کا بھیجا کھول کھول کر اس کے پیروں پہ گرے گا. اللہ اکبر. یہ سب سے کم عذاب ہے. اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کم عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ عذاب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, مجمع میں بزنس مین لوگ بھی ہوں گے, سب لوگ ہوں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کم عذاب یہ ہے, بولو برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی مولوی صاحب کا قول ہوتا تو شاید کوئی ہنس کے اڑا دیتا, کسی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی تو لوگ اس کو رد کر دیتے, کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں ہوتی تو مبالغہ آرائی پر لوگ اس کو محمول کرتے. لیکن یہ تو وہ نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے, جو اپنی مرضی سے کبھی بیان ہی نہیں کرتے, جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بتاؤ تو صحیح, اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, کیا اس آگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جو قوم دنیا کی آگ پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتی, اللہ اکبر, جب پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور سر کا بھیجا کھولنے لگے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سب سے کم عذاب ہے, سب سے ہلکا عذاب ہے. اور صحابہ نے پوچھا آقا کم عذاب تو یہ ہے, لیکن جہنم میں سب سے بڑا عذاب کس کو دیا جائے گا, سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اب سننا, غور سے سننا, دل پہ ایمان والو, ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو. اپنا بھلا چاہو, اپنی خیر چاہو, اپنی آخرت کے لیے اس منزل کو چن لو جسے جنت کہتے ہیں, اور جہنم سے بچ جاؤ جس سے بچنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. آقا سب سے کم عذاب یہ ہے, سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو ترک کیا ہوگا, اللہ اللہ, جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو چھوڑا ہوگا ان کو جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا. کیسا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا نام وادی غی ہے. غی, آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا. فقی ابو اللہ سمرقندی, ابن حجر مکی اور ان جیسے لوگوں نے, علامہ عثمان ابن حسن جیسے لوگوں نے, حضرت ابن عباس نے, ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ وادی غی کیا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لو یہ وادی غی کیا ہے. تو فرماتے ابن عباس وادی غی جہنم میں اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم ایک دن میں 1000 مرتبہ, جہنم بھی ایک دن میں 1000 مرتبہ وادی غی سے پناہ مانگتا ہے. اللہ اللہ, وہ جہنم کا نعرہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے, جس سے جہنم بھی لرزہ برندام ہو. 1000 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے, اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کے سارے انسان اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائے. اللہ اکبر. ایسی وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا, اور میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر, اللہ اکبر, جس وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا, اے کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے. کتنی سادگی سے کہتے ہو, مولانا ٹائم نہیں ملتا. مسجدوں کو ویران کرنے والوں لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جلسے بھرنے سے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. سیاسی لیڈروں کے دل ٹھنڈے ہو سکتے پبلک دیکھ کر, لیکن ہمارے دل جلسوں کی بھیڑ دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ہم شکر ضرور ادا کرتے اللہ کا کہ اللہ تو نے توفیق دی میری قوم آ گئی, لیکن یاد رکھنا یہ جلسوں میں آنے سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے. جتنی تعداد میں تم جلسوں میں آتے ہو, جب تک اتنی تعداد میں تم فجر میں نہیں آؤ گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے. لوگ دین میرے ناروں میری گفتگو کو
میری گفتگو کو نعروں کی آواز میں نہ دبا دیں، اپنے دل میں جگہ دیں، توجہ فرمائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں دین سننے تو آ گئے، اگر فجر میں تمہاری مسجد ویران ہے تو سمجھنا یہ جلسہ کامیاب نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگا۔ خدا کے لیے کتنی سادگی سے کہہ جاتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی اللہ اکبر، کیا وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، تھوڑی دیر غور تو کرو، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا، ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا، ہماری آنکھوں کا کیا ہوگا، ہمارے بالوں کا کیا ہوگا؟ سوچو، کیا پہاڑ سے زیادہ ہمارا جسم مضبوط ہے؟ کیا پتھروں سے زیادہ ہمارا جسم طاقتور ہے؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس میں ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی۔ آپ کیرم کھیلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر وقت نکال رہے ہیں، آپ فیس بک کے لیے وقت نکال رہے ہیں، واٹس ایپ ہم چیک کرنے لگتے ہیں، آپ ہو یا میں ہوں، میں آپ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں، واللہ الگ نہیں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، میں بھی آپ میں سے ہوں، بلکہ یہ بھی کہوں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی کہوں آپ مجھ سے بہتر ہے، میں آپ سے بہتر نہیں، یاد رکھنا۔ لیکن اللہ اکبر، ہم جو ہے وہ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، واٹس ایپ پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں، 10 منٹ کے ٹائم مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور اگر نہیں نکال رہے ہو، یہ دنیا ہے، کون کیا کرے گا؟ مولوی بیچارہ چلائے گا، بولے گا، اس کا کام بولنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر آج بیدار نہیں ہوئے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے، آپ اگر عمل نہیں کرو گے، آپ نہیں سدھرو گے، آپ نہیں سورو گے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ وہ جہنم کی وادی منہ کھول کر تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور جہنم کے دردناک عذاب، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو، تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، اور جنگلوں میں بھٹکنے لگو پاگلوں کی طرح۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نہ تم میں طاقت ہے نہ مجھ میں طاقت ہے اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی جو بے نمازیوں کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، آئیے نا، اللہ اکبر، بے نمازی پن میں پڑے ہو، مطلب اس کا کیا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو، اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں ضرور موجود ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میری بہن تو کتنی کمزور ہے میری بہن، اگر تجھے تیرا شوہر ڈانٹ دے، باپ ڈانٹ دے، بھائی ڈانٹ دے تو پٹاپٹ تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ میری بہن جب تو کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کی وہ آگ کیسے برداشت کرے گی جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں؟ تجھے سیریل دیکھنے تو ٹائم ہے میری بہن، ولیموں میں جانے تو ٹائم ہے میری بہن، شادیوں میں جانے تو ٹائم ہے میری بہن، بتا اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ بڑی سادگی سے بہنیں کہتی ہیں، ارے مولانا تم لوگوں کو کیا سمجھتا ہے، بچے پالنے ہیں، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، اور تم لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے نماز روزہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا، اگر میرے مذہب میں صرف تم جیسی عورتیں ہوتی تو میں مان لیتا تم مصروف ہو، مگر واللہ میں تمہیں نہیں دیکھتا۔ تم بچوں کو پالنے کی بات کرتی ہو، تم کپڑے دھلنے کی بات کرتی ہو، تم کھانا پکانے کی بات کرتی ہو، میرے مذہب کی آبرو، میرے مذہب کی آبرو، میرے دین کی آبرو، میرے نبی کی جان کی راحت، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، ام الحسنین، مادر حسنین، جس کا آنچل کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس سیدہ فاطمہ کے بھی بچے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صرف تمہارے بچے نہیں، وہ تو صرف 20 سال کی عمر میں، صرف آج 20 سال کی عمر میں شادیاں بھی نہیں ہوتی،
وہ صرف 20 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. اللہ 5 بچوں کی ماں تھی. اور تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو اللہ اکبر واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں, تمہارے گھروں میں تو آنگن میں کنواں ہے, نل ہے, بورنگ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن آؤ بچوں کا بہانہ لگا کر کے نماز ترک کرنے والی میری بہن, گھر کے کام کاج کا بہانہ لگا کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہن, میرے نبی کی شہزادی میری مخدومہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا چکی اپنے ہاتھ سے چلا کر کے آٹا پیستی. مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ چکی چلاتی تھی تو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. آج جو لوگ بھیک مانگتے بھیک, ان بھکاریوں کی بیٹیاں بھی چکی نہیں چلاتی. اللہ اللہ جو راستوں میں بھیک مانگتے ان کی بیٹیاں بھی آج چکی نہیں چلاتی. لیکن کائنات کا مالک, جنت کا مالک, کونین کا مالک, عرش و کرسی کا مالک, کائنات میں اللہ نے جس کو ہر چیز کا مالک بنایا, میرے امام کہتے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جگہ ہے آپ کے قبض و اختیار میں. مالک جنت کی شہزادی چکی چلاتی اور چکی چلاتے چلاتے نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں واٹر پمپوں سے پانی بھر کر کے سیریلوں میں نماز کو چھوڑنے والی میری بہنوں, غیبت کرتے کرتے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں, مولا مشکل کشا کہتے ہیں سیدہ فاطمہ جب پانی بھر کر لاتی تو مشکیزہ پیٹ پہ اٹھا کر لاتی, اور جب مشکیزہ پیٹ پہ اٹھا کر لاتی تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں پیٹ پہ مشکیزہ رکھنے کی وجہ سے فاطمہ کی پشت پر نشان پڑ گئے تھے, نشان پڑ گئے. تو میں نے کہا فاطمہ تمہاری پیٹ پر مشکیزے کا نشان ہے, تمہارے ہاتھوں میں چھالے ہیں, تم اپنے ابا سے بابا سے تو کہو نا کہ وہ تمہیں کوئی قمیض دے دے, کوئی غلام دے دے. تو سیدہ نے کہا میرے سرتاج مجھے شرم آتی ہے, بابا سے کیسے مانگوں, کیسے طلب کروں. پھر ہمت افزائی کی تو کہا آپ ساتھ چلیں, لیکن اللہ اکبر وہ کائنات کو دینے والا رسول جس کے دروازے سے کبھی غیر بھی خالی نہیں گیا, یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا, ان کے روضے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. جب شہزادی پہنچی, مخدومہ پہنچی تو اور عرض کیا کہ بابا جان اس لیے آئی ہے کہ کوئی کنیز یا کوئی غلام چاہیے ہاتھ بٹائے چکی چلانے اور پانی بھرنے میں. تو جواب ملتا ہے فاطمہ کو غلام اور کنیز کیسے دے دے, ابھی تو بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے, ابھی تو بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی. البتہ تمہیں غلام کنیز کی بجائے اس سے بہتر چیز دی جاتی ہے, ہو سکے تو سوتے وقت اور دوسری روایت ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ اس سے بہتر, اس سے تھکن دور ہو جایا کرے گی. لیکن کہنا چاہتا ہوں ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے, اللہ اکبر, کپڑے بھی خود ہی دھل رہی ہے. اور مولا مشکل کشا کہتے ہیں چولہا پھونکتی ہے, چولہا تو چولہے کا غبار پورے بدن پہ آ کے لگتا ہے. اس شان سے پہلے عورتیں چولہا پھونکتی تھی ہمارے بچپن میں, اب تو جو باپ کے لڑکے 20 سال جن کی عمر اب ہے
تو وہ لوگوں نے شاید چولہا پھونکتے ہوئے عورتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، اب تو چولہے ختم ہو رہے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے ایک سلائی جیسی ہوتی تھی جس کو پھونکنی کہتے تھے، ہمارے آپ کیا نہیں پتا کیا کہتے، اس سے عورتیں پھونکتی تھی، لیکن وہ تو پھونکنی کا دور بھی نہیں تھا نا، وہ تو ڈائریکٹ پھونکنے کا دور تھا، وہ غبار آتا تھا، یہ تھکن ہے۔ عورتیں پھونکتی تھی تو سر میں درد ہونے لگتا تھا، دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں لال لال ہونے لگتی تھی، ہائے ہائے ایسی تکلیف، ایسی مصیبت اور ظاہری ایسی اذیت میں زندگی گزارنے والی سیدہ، ایک وقت کی نماز تو ایک وقت کی نماز ہے، پانچوں وقت کی پڑھتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑی ہوتی ہے تو ایک ہی سجدے میں جب سر رکھتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے پوری رات گزر جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتی ہیں گھر کا کام، میں کہتا ہوں یہ بہانہ، یہ جھوٹا بہانہ تم مولوی کے پاس لگا سکتے ہو، مولا کی بارگاہ میں کسی کا جھوٹا بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر تم کہو گی بچے پالتی تھی اس لیے نماز نہیں پڑھتی تھی تو کہا جائے گا سیدہ کو دیکھ، کیا فاطمہ الزہرا کے بچے نہ تھے، انہوں نے تربیت نہیں کی؟ ارے تم تو آج دودھ بھی نہیں پلاتی بچوں کو میری بہنوں، برا مت ماننا، میں تمہارا خادم، تمہارا چھوٹا بھائی، اگر عمر میں چھوٹی ہو تو بڑا بھائی، یاد رکھو آج تو عورتیں دودھ بھی نہیں پلاتی بچوں کو، ڈبہ ہاتھ میں دے دیتی ہے، بچوں کو ڈبے کا دودھ نہ پلاؤ، ماں اپنے سینے کا دودھ خود پلائے، اس لیے کہ ڈبوں کا دودھ اگر بچوں کو بلا عذر شرعی پلاؤ گی تو بچے بزدل پیدا ہوں گے، بچے بزدل پیدا ہوں گے، کیونکہ ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات دیکھتی ہے، اپنے سینے کے جذبات، دودھ کی تاثیر ہے، خون کی تاثیر ہے، اس لیے ہمارے ہاں بچے تو چاہیے مگر شادی کے بعد چاہیے، شادی سے پہلے نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد بچہ آتا ہے تو صالح خون سے آتا ہے، شادی کے بعد بچہ آتا ہے تو اچھے خون سے آتا ہے، ہمارے حرام خون کی کوئی اجازت نہیں ہے، بچے ضروری نہیں، حلالی بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خون کا بھی اثر ہے، دودھ کا بھی اثر ہے، لوگ کربلا پہ حیران ہے کہ کربلا میں ایک بندے نے پورا دین بچا لیا، میں نے کہا خون بھی دے اور دودھ بھی دے۔ شراب سے بچا نہیں پا رہے، ایک بندے میں وہ کیا طاقت تھی جس نے اپنے کندھے پر پورے دین کو اٹھا کر شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ میں نے کہا یہ بندے کی طاقت نہیں ہے، جس فاطمہ کا دودھ پیا ہے اس سینے کا اثر ہے، اور جس علی کا خون اس رگوں میں ہے، جس نبی کا خون اس رگوں میں ہے، نہ اس خون کی کوئی مثال ہے نہ اس دودھ کی کوئی مثال۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ماں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو دودھ خود پلاؤ، دودھ کا اثر ہے۔ آپ کہیں گے حسین تو حسین، میں نے کہا حسین تو پھر حسین تھے، لیکن زینب بھی تو حسین سے کم نہیں، زینب بھی تو حسین سے کم نہیں، کیوں؟ وہ تو عورت ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں، مسلمان نے کہا بدبخت ہے تو نے دیکھا کہ ہماری عورتوں کا حوصلہ، اوروں کے یہاں عورتیں برتن جھاڑو کرنے والی کا نام ہے، ہمارے یہاں عورت سیدہ زینب کا نام ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مرد قیادت نہیں کر پاتے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزدل تھے، بلکہ وہ جنت کو چلے جاتے ہیں، وہ کہیں اور اپنا سودا بیچ کر کے جنت میں اپنی مارکیٹ لگا دیتے ہیں، اور قیادت کے لیے کوئی مرد نہیں ہوتا تو پھر وہ قیادت خالی اور سونی نہیں ہوتی۔
الزہرا کا شیر کہتے ہیں. ان کی بارگاہ میں میرے امام نے یوں خراج پیش کی. لوگ کہتے ہیں تم کو احمد رضا سے اتنا کیوں پیار ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بولی بولی ہو تو وہ بول کے بتا. احمد رضا ہمارا، جسے ہمارا حضرت کہتے ہیں، جب سیدہ کی شان بیان کرتے تو یوں کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ارے مطلب کیا ہوا؟ سلام پڑھتے رہے، کوئی مطلب سمجھا بھی. یعنی وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، جو ہر بے قرار جان کی راحت ہے، اگر اس رسول کی بھی جان کی کوئی راحت ہے تو اس کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. آج کی عورتیں تو آج کی عورتیں وہ تو ولیمے میں بھی پردہ نہیں کرتی ہے. آج کی عورتیں تو ولیمے میں بھی پردہ نہیں کرتی، دوپٹے گلے میں لٹکا کر نکلتی ہے. سیدہ زینب نے تو دربار یزید میں بھی پردے کا حق ادا کیا، اور جب کوئی بولنے والا نہ رہا تو سیدہ زینب نے خطبہ دیا، چاہے کوفہ ہو چاہے دمشق ہو. لیکن خطبے میں سیدہ زینب جب بولی تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی، زینب نے اپنی آواز میں خطبہ نہیں دیا. زینب نے جب آواز نکالا تو بابا کی نقل میں نکالا. ایک نابینا صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے خطبہ زینب سن کر بولے کہ میں نے علی کا خطبہ سنا، لیکن علی تو 21 سال پہلے شہید ہو گئے، علی کا خطبہ کوفہ میں کیسے سنا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ بنت علی ہے، یہ بنت علی ہے. لیکن خود کی آواز میں اس لیے نہیں بولتی کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، مجبوراً خطبہ دے رہی ہے. لیکن علی کی آواز میں اس لیے دے رہی ہے کہ شاعر کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. یہ ہے سیدہ زینب. یہ کس کا اثر ہے؟ ماں کے دودھ کا. ماں جب فاطمہ جیسی ہو تو اولاد ایسی ہو. لیکن آج تو دودھ بھی نہیں پلا رہی. اس کا انجام کیا ہے؟ فیشن میں دودھ نہیں، میری صحت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا ماں دودھ پلاتی ہے تو اللہ اس کو ہر قطرے کے بدلے میں اس کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. دودھ پلاؤ، اور اگر نہ پلاؤ گی تو سائنس کہہ رہی ہے کہ سینے کا کینسر انہی عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو گیا. بچوں کو لے جائیں گے تو لوگ ماں سمجھیں گے، کیونکہ میں تو ماں بن کے رہنا ہی نہیں چاہتی. میں نے تو 16 سال کی لڑکی کے حصے سے پوری زندگی متعارف ہونا ہے. استغفر اللہ. یہ سیریلوں کی نحوست ہے، یہ فلموں کی نحوست ہے. اب سنو، جو عورتیں دودھ نہ پلائے اپنے بچوں کو، ان کا انجام کیا؟ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، شب معراج میں نے دیکھا کچھ عورتیں اوندھی لٹکی ہوئی ہے جہنم میں، کچھ عورتیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، اور ان کے پستانوں کو جہنم کے سانپ ڈس رہے ہیں، ان کے سینوں کو جہنم کے سانپ ڈس رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. بلا عذر، اگر بیماری ہے کوئی عذر ہے الگ بات ہے، بلا عذر دودھ نہیں پلاتی. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا کہ عورتیں کہتی مولانا بچے پالنا ہے، اس پہ نماز نہیں پڑھتے. میری بہنوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے 5 بچوں کی تربیت فرمائی، اور جیسی انہوں نے تربیت کی اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ اکبر، پھر بھی ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، پوری رات. اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا اور اذان مسجد نبوی سے بلند ہوتی، مدینہ
مدینہ طیبہ میں تو بڑی حسرت کے ساتھ اپنا سر اٹھاتی اور اٹھا کر کے کہتی اے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی, تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. میرے قریب کوئی رات اتنی طویل تو کر دے, کوئی رات اتنی بڑی تو کر دے تاکہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. تو میری بہنوں تم سے بھی گزارش ہے نماز کی پابندی کرو, بلکہ عورتوں کی نماز تو اور جلدی ہو جاتی ہے, جلدی سے ہو جاتی ہے نمازیں. اور یاد رکھنا اگر نماز پڑھو گی نہ میری بہنوں اور بھائیوں تم سے بھی کہتا ہوں, دیکھو نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی, نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوگی, نماز پڑھنے سے بلائیں دور ہوگی, نماز پڑھنے سے تکلیفیں دور ہوگی, نماز پڑھنے سے دعائیں مقبول ہوگی, نماز پڑھنے سے اللہ اکبر عمر میں برکت ہوگی, نماز پڑھنے سے چہرے پہ نورانیت ہوگی. تو عرض یہ کر رہا تھا دو منزلیں ہیں, ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. نماز پڑھو گے تو جنت کا راستہ ملے گا, نماز نہ پڑھو گے تو جہنم کا ذکر آپ نے سن لیا. اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جب میں معراج پر گیا تو میں نے جہنم کو جھانکا, جہنم کا مشاہدہ کیا. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. ہم جنت کے راستے پہ جا رہی ہے جہنم کے راستے پہ, آپ خود فیصلہ کریں. آقا ارشاد فرماتے ہیں غیب دا نبی سید العالمین قائد المرسلین فرماتے ہیں اللہ اکبر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. آگ کی قینچی, آگ کی قینچی. پھر کہتا ہوں آقا کا فرمان ہے, زبان میری ہے, حدیث رسول آپ سن رہے ہیں. اللہ اکبر آگ کی قینچی سے ذرا تصور کرو نا میرے بھائیوں, آگ کی قینچی سے, جہنم کی آگ کی قینچی سے ان کے چمڑیاں کاٹی جا رہی, ان کی چمڑیاں کاٹی جا رہی. اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں وہ چیختے ہیں, وہ چلاتے ہیں, وہ آہو بکا کرتے ہیں. ان کی چیخ اور پکار کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتاؤ نا یہ کون لوگ ہیں جبریل جن کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے, ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں جو گھر سے بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے, گھر سے بن ٹھن کے اس لیے نکلتے تھے تاکہ لڑکیاں ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو, ان کے مکر میں مبتلا ہو اور ان کی طرف گناہ کے حوالے سے ان کی توجہ ہو. آج آپ دیکھو بن سنور کے نکلنا کوئی برا نہیں ہے. علامہ احمد کو دیکھیں, یہ علماء کو دیکھیں, یہ سب بن سنور کر آئے ہیں, لیکن نیت کی بات ہے. بن سنور کے نکلنا برا نہیں. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اسلام کہتا ہے بن سنور کے نکلو, ایسے ویسے مت نکلو. اللہ اکبر, بلکہ حضور تو ایسے سنور کر نکلتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں ویسے تو اللہ نے ان کو سنوارا ہی تھا, خدا کی عزت کی قسم جیسا ان کو سنوارا تھا ویسا کس کو سنوارا گیا تھا, خدا کی عزت کی قسم قدرت نے, بلکہ مصور حقیقی نے تصویر مصطفیٰ بنا کر اس قلم ہی کو توڑ دیا کہ تجھ جیسا کسی کو نہ بنائیں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر نہیں یوں ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کیسے سوارا تھا قدرت نے. اللہ اوپر میرے امام کہتے ہیں شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. وہ کیسے تھے خود کہتے میرے امام سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, شکل پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی. وقت ہوتا تو اس کی تشریح کرتا, لیکن بہرحال یوپی میں شعر پڑھ رہا ہوں, اتنا تو آپ کو جاننا ہی ہے. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے درے عدن لال یمن مشک خدا
کیا سنوارا تھا قدرت نے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے سراپا آپ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے پری پہ کر نگارے پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیبا گوش پر آواز اودر لاز من ترسا سکن گفتن سے مشکل بود شب جائے کہ من بودم. اور جہاں ان کی جلوہ گری ہے ان کی دل ربائی کا عالم ہے وہاں پھر حالت یہ ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکہ خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. سو حضرت خسرو کہتے ہیں آفا کہا کر دیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو. یا رسول اللہ میری عیدگاہ تو آپ کی چوکھٹ ہے. عیدگاہ پہ آدمی اس وقت جاتے ہیں جب وہ عید کا چاند دیکھتا ہے. کہا میں عید کا چاند کیا دیکھوں آپ کے ابرو کو دیکھتا ہوں تو آپ کے ابرو اتنے خوبصورت خمدار کہ ہزاروں عید کے چاندوں کی عید تو اس دن ہوتی ہے جب وہ آپ کے ابرو کا اشارہ پا جاتے ہیں. کیسا سنوارا تھا. اس کے بعد بھی حضور گھر سے نکلتے تھے نا آقا گھر سے نکلتے تو اگر آئینہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے ظاہر تو پانی میں دیکھ کے نکلتے تھے. پانی حضور علیہ السلام پانی میں اپنا رخ انور دیکھتے تو زیب و زینت کو منع نہیں کیا گیا. اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگا کے نکلو لیکن یہ نہیں کہ آپ اگر سنور کے نکلیں گے تو کسی عورت کو اپنے فتنے میں مبتلا کریں گے. یہ نہیں کہ آپ بن سنور کے نکلیں گے تو کسی اور کے لیے نکلیں گے. فرمایا ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا ان نوجوانوں کی ان لوگوں کی جو عورتوں کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے دعوت گناہ کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے فتنہ سامانیوں کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں بہت اچھے سے کہتے ہیں وہ اپنی غزل کے اندر کہ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے. ہم آپ کے گھر آپ کا آئیے 1000 بار ہم آپ کے گھر آپ کا آئیے 1000 بار لیکن کسی کی باتوں میں آیا نہ کیجئے. لیکن حضرت کا استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو گئے. آپ حضرات سے خود کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے اپنا تقریر کا ماحول نہ بنائیں گے. اس لیے کی بڑی ہی عظیم شخصیت جو ہے حضرت علامہ الحاج شاکر نوری صاحب اللہ امیر سنی دعوت اسلامی داعی کبیر جن کا جو ہے بہت ہی احسانات ہیں آپ حضرات کے اوپر اور عالم اسلام کو